نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ پاک کے احسان عظیم سے ہم نے اس سفر کو جو رواں دواں ہے ہمارا اصحاب النبی کا، اس سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک کا احسان عظیم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کی سیرت کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو علم راسخ ہمارے لیے بنا دے، دل اور دماغ میں جم کر بیٹھنے والا علم اسے بنا دے، اور اسی کے مطابق ہماری زندگیاں ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو بہنیں ہماری الحمدللہ جستجو کے ساتھ اس پیارے تذکرات کو سن رہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکات نصیب فرمائے، اور ان کی جو علم حاصل کرنے کی خواہش ہے اس کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اور اس کے ذریعے سے انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جنت میں جانے کا باعث بنائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب۔ انشاءاللہ میری بہنوں، آج ہم 3 صحابہ کے تذکرے پڑھیں گے۔ پہلے صحابی جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہیں سیدنا صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ۔ صہیب بن سنان، صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ۔ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ صہیب رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر سے لے کر میری بہنوں غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ تمام غزوات میں شرکت کیے صہیب رضی اللہ عنہ، کب سے؟ غزوہ بدر سے لے کر تبوک تک، اور سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ سیرہ کی کتاب میں آتا ہے، امام جوزی رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صہیب رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر میں قید ہو گئے تھے۔ یعنی پہلے آپ کو جیسا پتا ہے نا، میں نے آپ کو اس سے قبل بھی بتلایا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ بچوں کو اگر کوئی یعنی ایسے بے سہارا مل جاتا یا پھر اسے یعنی کڈنیپ کر لیتے، کر کے کیا کرتے تھے، بیچ دیتے تھے، بچوں کو پکڑ کر دوسرے ملک میں لے جا کر بیچ دیتے تھے۔ تو پہلے ایسے یعنی کوئی سوشل میڈیا ایسا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اب لوگ مطلب جو بچے گم گئے تو سمجھ جاتے کہ کہیں نہ کہیں وہ چلے گیا، اور لے کے پکڑ کر چلے گئے لوگ، اسے غلام بنا دیا جاتا تھا کسی، یعنی کہ بیچ دیتے تھے، تو جو خریدتا اسے، وہ اس کو جیسے بولے ویسے استعمال کرتا تھا۔ تو ایسے ہوا تھا یہ صہیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی، کہ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ جو تھے چھوٹی عمر میں قید ہو گئے تھے، اور روم، آپ کو پتا ہے نا روم کون سا ہے؟ روم، ملک روم جو ہے وہ ابھی جتنا نقشہ ہے اس سے اور بڑا تھا۔ تو وہ روم میں ہی پرورش پائی انہوں نے، یعنی چھوٹے سے تھے جب ان کو قید کر لیا گیا تھا اور بیچا گیا تھا، بچے کو ہی بیچے تھے۔ تو وہ بچہ پرورش کہاں پائے؟ صہیب رضی اللہ عنہ اپنا بچپن کہاں پر گزارا؟ ملک روم میں۔ تو روم میں ہی پرورش پائی، اور بنو کلب ایک قبیلہ تھا، بنو کلب، یہ لوگ ملک روم گئے تھے۔ تو جب وہ وہاں گئے تو بنو کلب کے لوگوں نے کیا کیا، خرید لیا تھا انہیں۔ روم گئے تھے بنو کلب کے لوگ، وہ خرید لیے، خرید کے مکے کو لے کے آ گئے تھے۔ کس کو؟ صہیب رضی اللہ عنہ کو۔ جی ٹھیک ہے، صہیب رضی اللہ عنہ کو ملک روم گئے تھے بنو کلب کے قبیلے کے لوگ، تو وہاں گئے، ان کو خریدے اور خرید کے مکہ لے آئے۔ بنو کلب سے عبداللہ بن جدعان نے انہیں خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ! دیکھیے، پہلے ایسے نیک لوگ ہوا کرتے تھے کہ ایسے بچے جو قید ہوئے ہیں، اچھے خاندان کے ہیں، لگتا کہ مطلب غلام بنا کے لوگ ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، تو نیکی کے طور پر کیا کرتے تھے، غلاموں کو خریدتے اور آزاد کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ غلاموں کو خریدتے اور آزاد کر دیتے تھے۔ تو صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کو، صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کو کس نے خریدا؟ پہلے بنو کلب نے خریدا تھا۔ وہ مکہ آئے، جب وہ بیچ رہے تھے تو بنو کلب سے کنہوں نے خریدا؟ عبداللہ بن جدعان رضی اللہ عنہ نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب صہیب رضی اللہ عنہ شروع ہی سے اسلام لے آئے تھے، اور اللہ کی راہ میں بے بس و ناتواں لوگوں کو عذاب جب دیا گیا تھا تو ان میں یہ بھی شامل تھے، کیونکہ ان کا اب کوئی یعنی وہ آزاد ہیں، غلام نہیں ہے، آزاد ہے ٹھیک ہے، لیکن ان کا کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا نا کہ مطلب کسی کا کوئی خاندان ہو، قبیلہ ہو،
تو لوگ اگر کسی پر ظلم کرتے ہیں، لوگ کوئی اس پر ظلم کرتے ہیں تو اس کا خاندان قبیلہ اس کے لیے ٹھہر جاتا ہے. لیکن صہیب رضی اللہ عنہ کے لیے نہ ان کا کوئی خاندان تھا، نہ ان کا کوئی قبیلہ تھا. تو اس بنا پر انہیں مکے کے لوگ بہت تنگ کرتے تھے اور انہیں سزائیں دیتے تھے اسلام لانے کی بنا پر. اسلام لانے کی وجہ سے کیا کرتے تھے؟ ان کو تکلیفیں دیتے تھے. تو جب وہ ستائے گئے اور تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مدینہ ہجرت کرنے کا ان کو حکم دیا. تو مدینہ وہ ہجرت کر گئے اور غزوہ بدر اور اس کے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شریک رہے. تو یہ سیرت میں ان کے بارے میں آتا ہے. اصل میں یہ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ میری بہنوں، اصل میں یہ صحابی جو تھے، جو اصل میں عراق کے تھے، یہ عراق کے رہنے والے تھے. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ لوگ انہیں قید کر کے لا کے روم میں چھوٹے تھے جب، تو بالکل چھوٹے تھے تو تب رومی لوگ کیا کرے تھے؟ عراق پر حملہ کیے تھے. ہوتا نا، مطلب جنگیں ہوتی نا، تو ویسے جنگ میں یہ حملہ جب کرے تھے عراق کے اوپر رومن امپائرس، تو وہاں سے وہ بچوں کو قید کر لیا جاتا نا، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا جاتا. تو ویسے وہ قیدی بنا کر لائے گئے تھے. اور روم پہنچنے کے بعد میں جب لڑکپن سے جوانی تک کا دورہ ان کا چلا وہاں پر، جب جو جوان ہو گئے تو وہاں سے ان کو یعنی اب بتایا نا میں بھی کہ بنو کلب کے لوگوں نے مکے خرید کر لایا تھا ان کو. تو جب وہ جوان تھے اور پھر وہ جوان ہے شخص، اچھا اپنی زندگی آزادانہ گزار لے گا یہ سوچ کر نیکی کی ان کے ساتھ کس نے؟ عبداللہ بن جدعان نے. تو ٹھیک ہے، الحمدللہ وہ مشرف و اسلام بھی ہو گئے. یعنی جیسے اسلام کا پرچار ہوا تو فوری اسلام قبول کر لیے اور پھر مدینہ ہجرت کر لیے. لوگ ستا رہے تھے تو مدینہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ مدینہ ہجرت کر گئے اور وہاں پر غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام جنگوں میں انہوں نے شرکت بھی کی الحمدللہ. تو یہ صہیب بن سنان تھے. اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صہیب بن سنان اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ یہ ایک ہی روز دائرہ اسلام، یعنی دونوں ایک ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. ہوا یہ تھا کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کہ کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا. کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں اس حدیث کے، کہتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر میں اور صہیب دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے سے ملے. صہیب رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں ایک ساتھ ملے دروازے پر. تو عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں صہیب سے ملا دروازے پر، دار ارقم کے دروازے پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے اس وقت. تو میں نے صہیب سے پوچھا کس ارادے سے آئے ہو؟ تو صہیب نے مجھ سے پوچھا تم کس ارادے سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے ارادے سے آیا ہوں. تو صہیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں بھی یہی ارادے سے آیا ہوں. پھر ہم دونوں دار ارقم میں داخل ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اسلام پیش کیا اور ہم نے اسلام قبول کر لیا اور ہم نے وہ دن اسلامی تعلیمات سکھانے میں گزارا. یعنی وہیں سے وہ دن سے شروع کیے اسلامی تعلیمات سیکھنا. تو سبحان اللہ، یعنی آخری دم تک وہ قرآن حدیث کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ان کا شیوا تھا الحمدللہ. شام کے وقت یعنی صبح گئے تھے تو شام تک کنٹینیو اٹھے نہیں، وہاں سے برابر تعلیم حاصل کرتے رہے. پھر شام کے وقت کہتے ہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہ شام کے وقت ہم لوگ نکلے اور چھپتے چھپاتے گھر روانہ ہو گئے. اور اس طریقے سے وہ لوگ یعنی چھپ چھپ کے پہلے اسلام کا یعنی سیکھتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے. تو دیکھیے میری بہنوں، صحابہ کے کئی ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ رات کے وقت میں یعنی رات تک وہاں بیٹھ رہے ہیں دار ارقم میں اور رات تک علم حاصل کر رہی، اور پھر وہاں سے نکل کر جا رہے ہیں تو رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے جا رہے ہیں کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے. اور تو دیکھیے میں نے اتنی یعنی تکلیفوں کے ساتھ، اتنی مصیبتوں سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور آج ہماری حالت دیکھیے، آج ہماری کیفیات دیکھیے کہ ہم کیسے یعنی لاپرواہ ہیں علم کے تعلق سے. ہمیں ایسے لاپرواہی نہیں برتنی چاہیے. ضرور قرآن اور حدیث کا علم جیسے صحابہ کرام نے اسٹرگل کیا تھا سیکھنے کے لیے، تو اتنی اسٹرگل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ابھی تو سبحان اللہ ہم بڑے آرام سے علم حاصل کر سک رہے ہیں. ابھی تو آن لائن کا جو یعنی سبحان اللہ دورہ چلا ہے، اس میں تو اور بھی آسانی ہو گئی ہے. مدارس کو جا کر سیکھنا چاہیے. آن لائن اگر نہیں سیکھ پا رہے ہیں تو آن لائن سیکھیں، لیکن علم دین ضرور حاصل کریں، کیونکہ صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور اللہ پاک کا ارشاد بھی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آمینو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے ہیں. تو میری بہنوں، یہ صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے نمونے عمل ہے. اور یہ صحابی صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں،
اور ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے، یعنی پہلے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اس وقت کفار کے لرزہ خیز مظالم انہوں نے برداشت کیے، یعنی بے انتہا مظالم، جیسے کہ بلال رضی اللہ عنہ پر ہوئے تھے، عمار رضی اللہ عنہ پر ہوئے تھے، آل یاسر پر ہوئے تھے، یعنی یاسر رضی اللہ عنہ، عمار رضی اللہ عنہ، سمیہ رضی اللہ عنہ وہ تو شہید ہی ہو گئی تھی۔ تو یہ جو خباب بن ارد، ہم نے کتنے صحابیوں کے بارے، اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ ان پر شدید مظالم ڈھائے گئے تھے، ویسی صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے اوپر بھی شدید مظالم ڈھائے گئے تھے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ سب سے پہلے 7 آدمیوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے ہوئے، پھر تیسرے عمار، چوتھے سمیہ، پانچویں صہیب، چھٹے بلال، اور ساتویں مقداد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کے ذریعے قریش مکہ کے مظالم سے محفوظ رکھا، اور ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے ان کے قوم کے ذریعے سے بچائے رکھا۔ جہاں تک ابھی دونوں کا ہو گیا، تو اب کتنے بچے؟ 5۔ جہاں تک باقی 5 حضرات کا تعلق ہے، انہیں مشرک پکڑ لیتے، لوہے کی ذرا پہنا کر تپتی دھوپ میں لٹا دیتے، لوہے کی ذرا پہنا کر تپتی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے۔ ان میں سے تمام افراد نے اپنی زبان سے کفار کے مطلب کی بات ادا کر دی، تو تب انہوں نے ان کی جان بخشی، سوائے بلال کے، سوائے بلال رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان کے ہلاک ہونے کی بھی پرواہ نہیں کی، اور اپنے مشرک قوم کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتے رہے۔ مشرک انہیں پکڑ لیتے، لڑکوں کے حوالے کر دیتے، جو انہیں مکے کی گھاٹیوں میں گھسیٹتے پھرتے، اور بلال رضی اللہ عنہ مسلسل یہی کہتے جاتے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اکبر۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میری بہنوں، کہ یہ 5 لوگ جو تھے نا، 5 جو جس کے کوئی نہیں تھے، غلام تھے یہ لوگ، یعنی مطلب یہ کہ ان کے کوئی مظالم سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، یہ 5 صحابہ کے۔ تو یہ 5 صحابہ میں صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے اپنی جان چھڑا لی کفار کی مطلب کی بات کہہ کر، جیسے کفار کہتے تھے کہ تم نبی کو برا بھرا بول دو، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ انکار کر دو دین اسلام کا، اور تم کفر یا کلمہ پڑھ لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے مظالم برداشت نہیں کیے، اور یہ پڑھ لیا، اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ ہمارے دل تو اسلام پر مطمئن ہے، لیکن یہ جان بچانے کے لیے ہم نے ایسے کلمات کہے۔ تو اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کی آیت نازل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو اگر اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، تم یعنی اپنی جان بچانے کے لیے الفاظ کہہ سکتے ہو، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی غیرت ایمانی کو اتنا اجاگر کیا کہ کہہ دیا کہ میں جان بھی دے دوں گا، لیکن کفر یا کلمات میری زبان سے نہیں نکل پائیں گے۔ تو اللہ اکبر۔ تو بہرحال میرے بہنوں، ایک ایک صحابی ایسے بلند مرتبے پر فائز ہوئے، بلند مرتبے پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ اے بلال، میں یہ کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے میں ابھی داخل ہوا، تو مجھ سے پہلے تم یعنی جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے سنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ابھی، تو پہلے سے آہٹ سنائی دے رہی ان کو جنت میں داخل ہوتے، یعنی پہلے بلال آ چکے تھے۔ تو بولے کہ اے بلال، تم تو جنت میں، یعنی میں نے تمہارے قدموں کی آواز سنی، اور پوچھا کہ کون ہے، تو آواز آئی کہ بلال ہے یہ۔ تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کیسے پیارے تھے میری بہنوں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی، اور آسمان سے یہ ندا آ گئی کہ بلال جنتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیسے جنت جیت لی انہوں نے اپنی اسٹرگل کے ذریعے سے۔ تو میری بہنوں، یہ اصحاب النبی کے سلسلے میں ہم ایسے نہیں کہ ہم پڑھیں اور گزر جائیں، ہم ایسے نہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، نہیں، ہم کریں گے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، سمعنا و اطعنا والا معاملہ ہو ہمارا، کہ ہم سن رہے ہیں ان کے بارے میں، تو انشاءاللہ ہمارے جوش ایمانی کو خوب ولولہ دیں گے، اور انشاءاللہ خوب اللہ کی راہ میں لگ جائیں گے، اور اپنے ایمان کو خوب تازہ کریں گے، اور انشاءاللہ جنت کے ان بلند درجات کو جو صحابہ نے چھوا تھا، انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کی مدد آئی تو ہم ضرور انشاءاللہ وہ اپنا ایمان کا یعنی لیول بڑھائیں گے، کہ انشاءاللہ وہ عند اللہ مقبول ہو جائے، اللہم آمین یا رب۔ تو میری بہنوں، یہ تھے صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے اللہ کی راہ میں اپنا مال قربان کر کے بھی ہجرت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے صہیب رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں تو آیت نازل کر دی، سبحان اللہ۔ جیسے میں نے کہا نا کہ کئی آیات، جیسے کہ ابھی یہ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، کون سی؟
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 انہی کے بارے میں نازل ہوئی. کیا ہے وہ آیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں. ہوا یہ تھا کہ حاکم کی مستدرک حاکم کی ایک حدیث آتی ہے، صحیح حدیث ہے. اس میں یہ آتا ہے، اکرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے. اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب صہیب ہجرت کے لیے مکے سے نکلے تو قریش مکہ نے انہیں گھیر لیا، اور صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے 40 نیزے نکالے اور کہا کہ کفار سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میرے قریب نہ پھٹکنا ورنہ میں ہر ایک کو اپنے نیزے پر رکھوں گا. اگر کوئی زندہ بچ گیا تو اپنی تلوار نکالوں گا، اور تمہیں معلوم ہے میں کتنا جنگجو آدمی ہوں. مکے میں میری 2 باندیاں ہیں، وہ لے لو اور مجھے جانے دو. تو میری بہنوں دیکھیے، صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کا معاملہ تو ایسا تھا کہ ان کے پاس سبحان اللہ یعنی جوانی جب نوجوان تھے تو وہاں پر انہوں نے عبداللہ بن جدعان نے ان کو خرید کر آزاد کیا تھا، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اتنی اسٹرگل سے کمائی کی اور اتنی کمائی کی کہ اپنا گھر بنایا، اپنا کیا کہتے ہیں کہ سامان اس میں سجایا، اور الحمدللہ آپ کے پاس اتنی دولت آ گئی تھی کہ اتنا زیادہ آپ محنت کیے تھے کہ 2 باندیاں بھی آپ کے گھر میں تھیں، اور ساز و سامان بھی آپ کے گھر میں تھا. آپ کا گھر الحمدللہ انہوں نے بنایا، مال زر دولت سب تھی. یعنی مطلب یہ کہ اپنی کوشش سے بندہ جب کماتا ہے نا، اپنے ہاتھوں کی کمائی اس کی جہاں وراثت میں ملتا ہے تو اس کا معاملہ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے پاس آتا ہے ماں باپ کی طرف سے یا پھر وراثت سے آتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ بھی مال ہے، اس کو عزیز ہی ہوتا ہے. لیکن جو خود کا کمایا ہوا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا یعنی عزیز ہوتا ہے اس کو وہ مال. وہ عزیز مال جو صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اس تمام کو وہ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر کہ تم ہجرت کر جاؤ، تاکہ مسلمانوں کا ایک یعنی مجموعہ ہو جائے. ایک کیا کہتے ہیں کہ ہجرت کا پتا ہے آپ کو مقصد کیا تھا؟ ہجرت کا مقصد کیا تھا پتا ہے؟ ہجرت کیوں کرے تھے؟ مکے سے مدینے کو ہجرت کیوں کرے تھے؟ جیسا میں نے کہا نا کہ لوگ آئے تھے مدینے سے اور مکے والوں کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ آپ لوگ وہاں آئیے، ہم آپ کو یعنی پروٹیکشن دیں گے، ہم آپ کو پروٹیکشن سمجھتے نا، یعنی حفاظت کریں گے آپ کی اور آپ کو یعنی اچھی زندگی دیں گے. تو میری بہنوں جب یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے جب مدینے والوں کے دل میں یہ ڈالا اور مدینے والوں کو بھیجا کہ جاؤ اور نبی کو لا لو، اور سبحان اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوا نا. اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جاؤ ہجرت کر کے مدینہ، اور تمام مسلمانوں کو بھی بولو کہ جاؤ ادھر. تو کیوں بولے؟ ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ غور کریے، ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر یہاں عمل نہیں کر سک رہی، ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، چھپ چھپ کے کرنا پڑ رہا ہے، جو اسلام قبول کر رہا ہے ان کو مار رہی، ان کا شیلٹر دینے والا کوئی نہیں ہے، پریشانی ہو رہی نا. تو بولے کہ اسلامی حکومت کو، ایک پاکیزہ حکومت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو وہاں جمع کیا. بے شک بہت کم تھے، 313 صحابہ جو تھے نا، جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، 313 شریک ہوئے تھے. باقی کے بالکل مٹھی بھر لوگ تھے جو مدینے میں رکے ہوئے تھے، عورتیں بچے ملا کر مشکل سے 500 ہوں گے زیادہ سے زیادہ. 400-500 لوگوں کی ہی ایک حکومت شروع ہوئی تھی مدینے میں. تو ہجرت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہجرت کیوں کی جاتی؟ کیونکہ بندہ سٹرونگ بنے، مسلمان کمیونٹی سٹرونگ بنے، اس کے لیے ہجرت کی جاتی ہے. ہجرت کر کے اپنے دین اسلام کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہجرت کیا جاتا ہے. ہجرت یہ نہیں کہ اور ایک حدیث ہے نا کہ ہجرت کوئی کرتا ہے مال کمانے کے لیے تو اس کا مال کے لیے ہی اس کا نیت ہوتی ہے، تو اس کو مال عطا کر دیا جاتا ہے اور اس کو ثواب میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. کوئی دین اسلام کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہجرت کی جاتی ہے، دین اسلام پر استقامت سے جمنے کے لیے، دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے ہجرت کی جاتی ہے. تو ویسے ہی صہیب رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر رہے تھے تو اپنا مال، اپنا ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر وہ مال بھی چھوڑ دیے، باندیاں بھی چھوڑ دیے، جا رہے ہیں. اب آگے کفار ان کو وہاں پکڑنے کی کوشش کر رہے، تو کیا بولے؟ نیزے نکال لیے. بولے نیزے نکال کے ایک نہیں دو نہیں، پورے اتنے سارے 40 نیزے نکال لیے. نکال کے بولے کہ یہ ایک کے بعد ایک سب کو پھینک کے ماروں گا بولے نیزا. اور تم کو معلوم ہے میں کتنا جنگجو اور کتنا پھرتیلے تھے، بہت زیادہ پھرتیلے. آپ اندازہ لگائیے، ان کو لوگ مارنے کے لیے آ رہی، دور ٹھہرے ہوئے ہیں، تو بول رہی کہ مطلب 40 نیزے نکال کے بول رہے ہیں کہ مطلب وہ لوگ نزدیک آنے تک میں 40 لوگوں کو ختم کر دوں گا بول رہے ہیں. تو اتنی تیزی تھی. تو یہ پھرتی، یہ تیزی، یہ بھی ہمارے لیے نمونہ عمل.
آج ہمارے بچوں کو جو ہم تربیت دے رہے ہیں وہ کیسی ہے کہ ایک گلاس پانی لو، یہاں سے اٹھ کے وہاں جانے، اس کو بیزار کی آتی ہے، ابا وہاں سے پانی لانا، ان کو بولو ان کو بولو، یعنی اتنے زیادہ ہم لیزی بنا رہے ہیں اپنی اولاد کو. نہیں، پھرتیلے بنائیں، ان کو دوڑنے لگائیں، ان کو یعنی رننگ کرنے لگائیں، ان کو کھیلنے کودنے لگائیں. نہیں بس پڑھائی پڑھائی، صبح صبح 7-8 بجے جو چلے جاتے ہیں اسکولوں کو، تو شام میں آتے ہیں وہ لڑتے پڑتے، آتے ہی 4 نیوالے ٹھونس دیے اور بولے کہ بچہ منہ دھو لے اور فوری ہوم ورک کرتے بیٹھ جا، وہ فلاں کر. کھیلنے کودنی نہیں دیتے بچوں کو. ورزش کرانا، ان کو طاقتور بنانا، ان کو پھرتیلے بنانا. اور بچے بعض ہائپر ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ارے یہ تو بہت شریر ہے، اس کو تو گھر میں بند کے رکھو، یہ بہت شریر ہے، اس کو یہ کر. ارے بند کے کیوں رکھیں گے بھائی، بند کے کیوں رکھیں؟ اس کو ایکٹیویٹیز میں رکھو نا. مطلب نزدیک میں اپنے کوئی ایسے سینٹرز ڈھونڈو جہاں پر فٹ بال کھلاتے، جہاں پہ یعنی ہوتے نا ایسے. مطلب ہمارے ہاں تو ہوتے ہیں یہاں حیدرآباد میں کہ جگہ جگہ سینٹرز ہوتے جہاں پہ یعنی یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی، جیسے مطلب تیر اندازی ہوتی ہے، یا پھر کیا کہتے ہیں فٹ بال کے گراؤنڈس ہوتے ہیں. تو اس میں باضابطہ کوچ رہتے اور کھلاتے. نو ڈاؤٹ تھوڑی فیس بننی پڑتی ہے وہاں نہیں، لیکن بچوں کے لیے یہ فزیکل ایکٹیویٹی ضرور کریں. کیونکہ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کیسے نجات پائے کفار سے؟ ان کی پھرتی کی وجہ سے. بولے کہ 40 میں سے 40 کو مار دوں گا، اور تم یہاں سے مطلب یہ کہ 40 سے بھی بڑھ کر لوگ ان کو پکڑنے آئے تھے، ادھر اکیلے نہتے صہیب بن سنان ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کے 40 نیزے میں مار دوں گا بولے. اور یہ مستدرک حاکم میں یہ روایت آئی ہے، صحیح حدیث ہے. اور مطلب آپ ایک امیجن کریے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں 40 لوگوں کو ایک ساتھ ختم کروں گا، تو سبحان اللہ اس کے پاس اتنے گٹس تھے. تو وہ کیسے آئے اس شخص کے پاس؟ وہ کون تھے پیارے صحابی رسول صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ. تو وہ اتنے گٹس رکھنے والے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ صحابہ کی سیرت کے ایک ایک پہلوؤں پر ہم نظر ڈالیں اور ان جیسے خود بنے، اپنی اولادوں کو بنائیں انشاءاللہ. اور دیکھیے ایثار و قربانی، اللہ کی راہ میں دولت اپنی لگانا. اب دیکھیے آپ بچوں کو جو اگر پھرتیلی بنا رہے ہیں، آپ بچوں کو فٹ اینڈ اسٹرانگ رکھ رہے ہیں، تو وہ بھی عند اللہ مقبول ہوگا. آپ یہ سوچ کر رکھیں کہ انشاءاللہ یہ میرا بچہ اسلام کے لیے کام کرے گا. جو پھرتیلا ہوتا ہے وہ اسلام کے لیے زیادہ کام آ سکتا ہے کسی بھی نہج میں، کسی بھی اپنے ڈیفنس کے لیے یا پھر اسلام کو پھیلانے کے لیے. ایک کیا کہتے ہیں کہ کمزور نہیں فور 4 کام بھاگ کے دوڑ کے نہیں کر سکتا. بچوں کو بولو کچھ کام کرنے کے لیے دوڑ کے بھاگ کے جا کے لاؤ. آج کل تو جیسے ہو گیا نا، یہ بازو سے کچھ لاؤ، یہ ترکاری لاؤ، کچھ بھی فروٹ لاؤ، کچھ بھی، بولے گاڑی پوچھیں گے. تھوڑی دور پہ پیدل نہیں جائیں گے، گاڑی کے بغیر تو نکلیں گے نہیں، پیدل ہی نہیں چلیں گے. تو میری بہنوں پیدل چلوائیں، ان کو عادت ڈالیں، ان کو اسٹرانگ بنائیں. اور اس کے لیے پیسہ بھی خرچہ کرنا پڑے تو کرے، لیکن دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی ترویج کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ان کو چست اور تندرست بنائیں انشاءاللہ. اچھا کسی کے محلوں میں اگر نہیں بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے بھی کہا کہ ہمارے ہاں تو ہوتا ہے اس طریقے سے، یعنی فٹ بال کے یعنی کسی کو کوئی کوچ ہوتا ہے، وہ ایک گراؤنڈ پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر میں فٹ بال یہ ٹائم سے سکھا رہا ہوں اور اتنی اس کی فیس ہے. تو اگر آپ کے پاس وہ چیز ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ خود کسی کوچ کو پکڑ کر اس کو کاؤنسلنگ کریے اور بتائیے کہ ہمارے بچے اتنے ہیں ہمارے پاس، ہم اس کو یعنی بولیں اس کو کہ ہم اتنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجیں گے، آپ یہ ٹائم سے ٹائم تک ان کو ٹریننگ دیجیے. تو فٹ بال سے اسٹیمنا بہت بڑھتا، فٹ بال کھیلنے سے. تو یہ تمام چیزیں ہم ایک مومنہ ہونے کے ناطے سے ہمیں پتا ہونا چاہیے. مومن ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. تیر اندازی ہے ایک بہترین ایکسرسائز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ حدیث بھی ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سیم الفاظ. یعنی اب البتہ حدیث کے الفاظ میں اضافہ یہ ہے کہ طاقت رما میں ہے، رما یعنی طاقت تیر اندازی میں ہے، تیر اندازی میں ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا کہ طاقت تیر میں ہے، تیر اندازی میں ہے. تو تیر اندازی آج ہمارے پاس سے چلی گئی، غیر قوم نے اسے اپنا لی. تو میری بہنوں یہ یاد رکھیے، جو چیزیں ہم چھوڑ دیں گے، ہمارے اسلاف سے جو ہم چیزیں ملی ہیں، قرآن حدیث کی چیزیں ہم چھوڑیں گے، تو بے شک دوسری قوم اسے لے لے گی اور وہ ترقی کرے گی، ہم نیچے رہ جائیں گے. تو یہ بات مت بھولیے، یہ ہم تمام پر کی ذمہ داری، ہم تمام پر یہ ذمہ داری ہے. اس کو ہر طریقے سے ہم انشاءاللہ بہترین اسلوب کے ساتھ اسے مکمل کریں گے. جیسے صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ اپنا مال دولت ہر چیز چھوڑ کر
جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اکرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان سے روایت کردہ حدیث میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم مجھے پکڑو گے، یعنی کفار قریش جب پکڑنے آئے تو کہا کہ تم مجھے پکڑنے آؤ گے تو میں 40 کے 40 نیزوں سے ایک ایک آدمی کو ماروں گا اور کوئی بھی زندہ بچ کر نہیں جائے گا، اور اگر کوئی بچا بھی تو تلوار نکال کر باقی کو بھی مار ڈالوں گا۔ اور بولے کہ میں کیسے جنگجو ہوں تمہیں پتا ہے، اور مکے میں کہنے لگے کہ مکے میں میری 2 باندیاں ہیں وہ لے لو اور مجھے جانے دو۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے بھی ایسے ہی مروی ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کیا کون سی آیت؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، یعنی لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنی جان اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 207۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صہیب سے ملے تو فرمایا کہ اے صہیب تم نے تو بہت اچھا سودا کیا، یہ آیت پڑھی اور کہا کہ تم نے تو بہت اچھا سودا کیا۔ اور صہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے میری بہنوں، ذہانت اور ان کی بہت زبردست ذہانت تھی، اور بڑے یعنی کیا کہتے ہیں کہ وقتیہ طور پر بہت جلدی جواب اچھا دیتے تھے، اور یعنی اچھا مذاق بھی کرتے تھے۔ جیسے ایک ان کے بارے میں آتا ہے حسن حدیث ہے ابن ماجہ کی کہ صہیب رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں مکے سے مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی مکے سے مدینہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور کھجوریں رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ جاؤ اور کھاؤ، تو میں نے ایک کھجور لی اور کھانے لگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیے مذاق کیسا ہوتا تھا پہلے دور کا، دیکھیے ہمارے پاس یہ بھی ہمیں سیکھنے میں آتا ہے، سبحان اللہ، یہ بھی سیکھنے میں آتا ہے کیسے کہ مذاق بھی کریں تو کس انداز سے کریں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں انہیں فرمایا کہ تمہاری آنکھیں تو دکھ رہی ہیں اور تم کھجوریں بھی کھا رہے ہو، یعنی مطلب یہ کہ تمہاری آنکھیں دکھ رہی ہیں اور کھجوریں کھا رہے، آنکھ میں ان کے کچھ انفیکشن ہو کے رہتا، تو بولتے کہ تمہاری آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں اور تم کھجور بھی کھا رہے، تو صہیب رضی اللہ نے عرض کیا میں جس سمت میری آنکھ دکھ رہی ہے میں اس سمت سے نہیں کھا رہا، بلکہ میں دوسری سمت سے کھا رہا ہوں جس طرف میری آنکھ نہیں دکھتی بولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ہنس دیے، آپ مسکرا دیے، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ آپ کی بات سن کر مسکرا دیے۔ تو میری بہنوں ایسے یعنی خوشگوار ماحول بھی رکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، ایسا نہیں کہ مطلب ہمیشہ جہنم کا عذاب یہ وہ بلکہ ڈرا رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ الحمدللہ یعنی خوشگوار ماحول بھی رہتا تھا۔ اور صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اگر ناراض کرو گے تو بولے اللہ ناراض ہو جائے گا، جو بولے کہ جو صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ سلمان رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ تینوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک مسلم کی حدیث ہے یہ، عائد بن عمرو رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تینوں، کون کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ، تینوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک صہیب بن سنان کو صہیب رومی بھی کہا جاتا ہے، صہیب رومی بھی کہا جاتا ہے، تو بہرحال یہ تینوں بیٹھے ہوئے تھے اور بھی چند لوگ دوسرے بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ابو سفیان آ گیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے، جب ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے یہ، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ آئے، تو صحابہ نے آپس میں کہا کہ اللہ کے اس دشمن کی گردن تک تلواریں ابھی تک نہیں پہنچی، اللہ کے اس دشمن تک ابھی تلواروں کی اس کی گردن تک ابھی تلواریں نہیں پہنچی، ایک دوسرے کو پوچھنے لگے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تم اس بوڑھے قریشی سردار کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہو؟ شاید کسی وقت یہ اسلام لے آئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اس بات کی خبر دی، کہا کہ دیکھو ابھی یہ لوگ صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور صہیب بن سنان جو صہیب رومی بھی کہا جاتا ہے ان کو، وہ اور بلال اور یہ لوگ سلمان بیٹھے ہوئے تھے، تو ان لوگوں نے ایسا کہا، تو میں نے ان کو ایسا کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تو نے یہ کہہ کر ان لوگوں کو یعنی سلمان، صہیب اور بلال رضی اللہ عنہم اجمعین کو ناراض کر دیا، اگر تو نے ان کو ناراض کیا ہے تو گویا اپنے رب کو تو نے ناراض کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوری ان لوگوں کے پاس واپس آئے اور کہا اے بھائیو میں نے تمہیں ناراض کیا ہے، مجھے معاف کرنا۔ تو ان حضرات نے کہا ہمارے بھائی ایسی کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب اتنی زیادہ ان کے پاس کیا کہتے ہیں کہ عزت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ان کو عزت دیتے تھے صہیب رضی اللہ عنہ کو۔ تو میری بہنوں صہیب رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ان کی کنیت دی تھی ابو یحییٰ،
حمزہ ان کے بیٹے تھے سہیب رضی اللہ عنہ کے. تو حمزہ بن سہیب سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سہیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تم نے ابو یحییٰ کنیت کیسے رکھ لی؟ تمہارا بیٹا تو کوئی یحییٰ ہے ہی نہیں. کون پوچھ رہے ہیں یہ؟ عمر رضی اللہ عنہ. ابن ماجہ کی حدیث ہے یہ بھی کہ عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں سہیب کو کہ سہیب تمہاری کنیت ابو یحییٰ کیوں ہے؟ کیونکہ تمہارے پاس تو کوئی یحییٰ نام کا بیٹا ہی نہیں ہے. تو سہیب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری کنیت ابو یحییٰ رکھی تھی جبکہ ان کے پاس کوئی اولاد بھی نہیں تھی. تو بڑی ابو یحییٰ ہو تم. تو سبحان اللہ، یعنی ایسا ضروری نہیں ہے کہ کسی کا بیٹا ہو تو ابھی ہم رکھ سکتے ہیں. کنیت ایسے بھی رکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات بھی ہمیں معلوم بھی، اس بات کا بھی علم حاصل ہوا کہ کسی کا نام ابو یحییٰ ہے تو ابو یحییٰ اس کو پکار سکتے ہیں، یحییٰ ان کا بیٹا رہنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک بات یعنی سہیب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوئی کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ مسجد نبوی کے امام بھی تھے. اور جب ان کا انتقال ہوا سہیب رضی اللہ عنہ کا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو نماز جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ تھے سہیب بن سنان رضی اللہ عنہ جن کو سہیب رومی بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرے صحابی جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں میری بہنوں، وہ ہے عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ. کون سے صحابی ہے؟ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ. اچھا، آپ کو پتا ہے ہم نے تھوڑے دن قبل ایک صحابی کا ذکر پڑھا تھا، ان کا نام کیا تھا؟ ابو جندل بن سہیل. پڑھے تھے، یاد ہے ابو جندل کے بارے میں؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے اور ایک عبداللہ. تو یہ دونوں بھائیوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا میری بہنوں. ابھی ہم جس کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں کیا ہے نام ان کا؟ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ. ان کے بھائی کا ہم نے پہلے پڑھا تھا تذکرہ، ان کا نام کیا تھا؟ ابو جندل رضی اللہ عنہ. تو بن سہیل، یہ بھی سہیل کے ہی بیٹے تھے. تو یہ ان کے فضائل میں آتا ہے کہ عبداللہ بن سہیل قدیم الاسلام ہیں. انہیں دوسری ہجرت حبشہ کا شرف حاصل ہوا تھا. یعنی پہلے ہی جیسے ابو جندل قبول کیے تھے ویسے ہی پہلے یہ بھی عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کیے تھے. اور حبشہ سے واپسی پر مشرک والد نے زنجیروں میں جکڑ کر انہیں قید کر دیا تھا. جیسے ابو جندل کو اس نے قید کیا تھا نا، ان کے والد نے، ابو جندل کے والد نے جیسے قید کر دیا تھا نا ان کو، تو ویسے ہی عبداللہ کو بھی قید کر دیا ان کے والد نے اور طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کیا. پہلے تو حبشہ بھاگ گئے تھے، اسلام قبول کرے سیدھا حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے. لیکن آپ کو پتا ہے نا، جب حبشہ سے پھر واپس آ کر مدینہ گئے تھے لوگ، تو جب حبشہ سے واپس آئے مکہ، آتے ہی کیا کیا؟ والد نے ان کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر دیا. سیرہ میں آتا ہے، سیرت النبی میں آتا ہے کہ یعنی امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ نے دوسری ہجرت حبشہ میں شرکت فرمائی، لیکن جب حبشہ سے مکہ واپس آئے تو ان کے باپ نے پکڑ کر زنجیروں میں باندھا اور انہیں مصائب و آلام میں مبتلا کر دیا. یعنی کئی ان پر تکلیفیں مارتا تھا، باندھ کر مارتا تھا. اللہ اکبر. اور سگا باپ باندھ کے کیا کرتا تھا؟ مارتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن نہیں چھوڑا انہوں نے. تو میری بہنوں، یہ دلیلیں اللہ ہمارے سامنے دے گا کہ تم نے بھی اسلام قبول کیا تھا، تمہارا بھی دین اسلام تھا، اور تم نے کسی کے کہنے پر چینج کر دیا، کسی کے کہنے پر یہ ادا چھوڑ دی اسلام کی، کسی کے کہنے پر، کسی کی خواہش پر، کسی کی تمناؤں پر، کسی کی آرزوؤں پر تم نے اپنے اسلام کو پار کر دیا. تو کیا سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنے جسم پر کوڑے برسانے پر بھی، یعنی کوڑا کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، جب وہ جسم پر پڑتا ہے تو جسم کی جلد کو لے کر نکلتا ہے، تو ایسے کوڑے کھائے، زنجیروں میں باندھے گئے اور اس کے باوجود اف تک نہیں کیا، اسلام سے تھوڑا بھی نہیں ہٹے. تو میری بہنوں، اسلام سے ہٹنے کے لیے آج ہمیں کوئی بہانہ نہیں ہونا ہے، کوئی بہانہ نہیں کہ مطلب اس کی وجہ سے، ان کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، ارے لوگ ایسا بولیں گے، لوگ یہ کریں گے، اس لیے ہم ایسا کر لیے، ویسا کر لیے. ہاں اسلام میں ایسا کرنا ہے مگر کیا کر سکتے، آج کل ماحول نہیں ہے نا. تو اس قسم کے بہانے بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی سیرتوں کو ہمارے سامنے رکھے گا، ان کے واقعات کو ہمارے سامنے رکھے گا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج ان کے واقعات ہم پڑھ لے رہے ہیں تو ہم اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں گے تاکہ امام اللہ ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے انشاءاللہ. عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کے والد سختیاں کرنے کے باوجود وہ اسلام سے نہیں پھرے. غزوہ بدر کے موقع پر کیا ہوا؟ جب یہ بہت تنگ کر رہا تھا نا والد، تو بولے کہ ٹھیک ہے، غزوہ بدر میں شریک ہوں گا اور مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا، میں چھوڑ دینا بولے اسلام. ایسی بولے. دیکھیے، جان بچانا ہو تو انسان تدارک سے کام لے سکتا ہے، جیسے مطلب ایسی بات کہہ سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں غزوہ بدر میں تم لوگ جا رہے ہو نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، میں بھی چلوں گا. تو بولے تم اسلام چھوڑ دیے، تم ہمارے ساتھ چلو گے؟
تو بولے ہاں میں چلوں گا. تم جنگ بھی لڑو گے؟ تو بولے ہاں میں جنگ لڑوں گا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں میں مسلمانوں کے خلاف لڑوں گا، نہیں کہا. جب والد نے یہ کہا کہ تم غزوہ بدر میں شریک ہوگے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں برابر شریک ہوں گا. تو بولے تم مارو گے؟ تو بولے کہ ہاں ماروں گا، میں بدلہ لوں گا. بولے تو ان کا مقصد کیا تھا کہ ان لوگوں سے ہی بدلہ لیں گے، کفار قریش سے ہی بدلہ لیں گے. لیکن ان کے باپ نے کچھ اور سمجھا. تو یہ اس کو کہتے ہیں ایسا جھوٹ جو کہ جھوٹ بھی نہیں ہو، سچ بھی نہیں ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں برابر چلوں گا آپ لوگوں کے ساتھ اور لڑوں گا. تو خوش ہو گیا باپ، بولا کہ ہاں چلو اب بیٹا میرے ساتھ لڑے گا. اور کیا کیا، زنجیراں کھول دیے ان کے اور ان کو سبحان اللہ لشکر میں شامل کر لیا. اب یہ لشکر میں جاتے ہیں، لشکر میں جاتے ہیں. جب میدان جنگ برپا ہوتا تو سب لوگ بولتے رہتے جاتے ہوتا ارے اب تو اتنے مار کھانے کے بعد اسے عقل ٹھکانے آ گئی. بولے یہ بولے سب کا سنتے خاموش بیٹھتے، مسکراتے خاموش بیٹھ جاتے، مسکراتے خاموش. اب جب غزوہ بدر کے مقام پر جب پہنچ جاتے ہیں، یعنی مکے سے کافی دور ہے بدر کا مقام، تو اتنی دور تک آتے ہیں جب یعنی جب تک خاموشی سے اپنا یعنی کیا کہتے ہیں کہ راز چھپائے رکھتے ہیں اپنے سینے میں. اور جب جنگ میں میدان جنگ میں لشکر جب ٹھہر جاتا ہے ادھر سے کفار کا ادھر سے مسلمانوں کا، تو اس وقت عین جنگ کے موقع پر بھاگ کر لشکر اسلام سے آ ملتے ہیں اور پھر کفار کے خلاف جہاد کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو میری بہنوں اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ مومن کیا ہوتا؟ ہوشیار ہوتا، تدبیر کرنے والا ہوتا ہے نا. وہ ہے نا تدبیر کے دستے زری سے تقدیر سنور جاتی ہے، قدرت بھی رحم فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. سبحان اللہ. کافی سالوں بعد مجھے شعر یاد آیا آپ لوگوں سے یعنی اپنے معلومات کو شیئر کرتے ہوئے. کیا کہا میں نے؟ بہت بہت پیارا شعر ہے کہ تدبیر کے دستے زری سے تقدیر سنور جاتی ہے. یعنی آپ تدبیریں کریں گے تو آپ کی تقدیر سنورے گی. قدرت بھی رحم فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ تدبیر کریں گے، آپ پلاننگ کریں گے تو آپ کی تقدیر بدلے گی. تدبیر کے دستے ذریعے سے تقدیر سنور جاتی ہے، قدرت بھی رحم فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. انسان کوشش نہیں کرا، نہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اب نہیں لاتے مظالم ڈھا رہی، اب تو ختم ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو نا امیدی کفر ہے، نا امید نہیں کرنا ہے، بلکہ امید لگانا رب سے اور تدبیر کرنا. جیسے کہ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ نے تدبیر کی تھی. اور کیسی تدبیر کی؟ سبحان اللہ. کہ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ بے شک میں جنگ لڑوں گا. اور بولے کہ جنگ لڑو گے؟ بولے ہاں جنگ لڑوں گا. غزوہ بدر چلو گے؟ بدر کو مطلب چلو گے ہمارے ساتھ؟ لڑو گے؟ بولے ہاں چلوں گا، لڑوں گا. لیکن یہ نہیں کہا کہ کس کے ساتھ لڑوں گا. تو بہرحال تدبیر کر کے ہوشیاری کر کے آتے ہیں اور اینڈ ٹائم پہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. سیرت میں آتا ہے کہ ابن سعد رحم اللہ علیہ کہتے ہیں محمد بن عمر عطا رحم اللہ علیہ، یہ دونوں یعنی اس چیز کے رقم یعنی لکھتے ہیں تاریخ میں کہ عبداللہ بن سہیل جنگ بدر کے لیے مشرکین مکہ کے ساتھ نکلے. ان کے ساتھ ان کا باپ سہیل بھی تھا، اور سہیل کو یقین تھا کہ اس کا بیٹا اپنے پہلے دین یعنی شرک کی طرف پلٹ چکا ہے. جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تو عبداللہ جنگ سے پہلے بھاگ کر مسلمانوں کے لشکر میں آ گئے اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بدر میں مسلمانوں کی طرف سے لڑے. عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 27 ایئرس تھی. کتنی؟ 27 سال کے تھے. 27 ایئرس. عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ کی اس کایا پلٹ پر ان کا باپ شدید غضب و غیظ میں مبتلا ہوا، لیکن کچھ نہیں کر سکا. پھڑ پھڑا کے رہ گیا، کچھ بھی نہیں کر سکا، کیونکہ آ گئے تھے نا ادھر، اینڈ ٹائم پہ آ گئے تو بہت تکلیف ہوئی اسے. خیر سبحان اللہ. آگے یہ بھی آتا ہے عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر اور اس کے بعد کے تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا. اور عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ جنگ یمامہ میں جب آپ نے شرکت کی تو آپ کی عمر اس وقت 38 ایئرس کی تھی اور وہ شہادت پائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری بہنوں کتنی کم عمری میں یہ لوگ مطلب 20 سال میں ایمان لائے، 38 سال میں شہادت کا موقع ملا، ان کو شہید ہو گئے. اور دیکھیے 20 سے مشکل سے 20-25 سال میں وہ ایمان لائے تھے ہوں گے، اللہ عالم، لیکن بالکل کم عرصہ ہی تھا نا، بالکل کم عرصہ. نہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، نہ
کیا کہتے ہیں کہ چاچا دادا والد والدہ مسلمان نہیں تھے، خود اسلام قبول کرتے ہیں، اتنے اسٹرگل کرتے ہیں اور ایسی تعلیم پاتے ہیں، ایسی تربیت لیتے ہیں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ایک آیت پر قرآن کی عمل کرتے ہیں، ایک ایک حدیث رسول پر عمل کرتے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ صرف ینگ ایج میں، ابھی 40 سال کے میں 38 ایئرس کے ینگ نوجوان صحابی، اور جب شہادت پاتے ہیں تو دیکھیے آپ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شفاعت کی امید بھی رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر تاریخ کے تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ کا غزوہ احد میں انہوں نے شرکت کی، غزوہ خندق میں، تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی، اور جنگ یمامہ جب ہوئی تھی تو تاریخ میں آتا ہے کہ صرف 38 ایئرس کے تھے وہ، اور وہاں پر وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد سہیل رضی اللہ عنہ کی اپنے شہید بیٹے سے شفاعت کی امید انہوں نے کی، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کس نے؟ سہیل نے۔ پہلے تو بہت ظلم ڈھائے عبداللہ پر بھی، ابو جندل پر بھی، لیکن آخر میں یہ اسلام قبول کر لیے۔ کون؟ سہیل بھی۔ یہ سہیل کون تھے یاد ہے نا آپ کو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے۔ مذاکرات سمجھتے نا کیا ہے؟ وہ ایگریمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے صلح حدیبیہ میں۔ صلح حدیبیہ میں ابو جندل رضی اللہ عنہ کے واقعے میں نے بتایا تھا نا، ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے آتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے بچا لیجیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سہیل سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تم چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو اسے، تو بولتے کہ نہیں نہیں، ایگریمنٹ نہیں کروں گا میں۔ تو ایگریمنٹ کرنے کے لیے کفار قریش اور مشرکین مکہ، مشرکین قریش کی جانب سے جو آتے ہیں نا حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کرنے کے لیے، تو وہ جو لوگ آتے ہیں اس میں سہیل بھی شامل ہوتے ہیں، اور یہ سہیل آخر وقت تک، یعنی تقریباً کافی عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہی یہ لا لیے تھے۔ کب؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع میں، بعض روایت میں آتا ہے کہ مکہ فتح ہوتے وقت، بہرحال یہ اسلام قبول کیے تھے، اور ہاں فتح مکہ کے وقت ہی اسلام قبول کیے۔ وہ تو پہلے عبداللہ رضی اللہ عنہ اور ابو جندل رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن ان کے والد ان کو بہت ستائے تھے۔ لیکن سہیل نے کب اسلام قبول کیا؟ سہیل بن عمرو نے فتح مکہ کے روز وہ ایمان لائے تھے، اور ان کے دونوں بیٹے عبداللہ اور ابو جندل یہ پہلے اسلام قبول کری تھے، اور دو بیٹیاں سہلہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ، چاروں بھی، یعنی دو بیٹیاں دو بیٹے پہلے سے اسلام قبول کر لیے تھے، لیکن سہیل بعد میں اسلام قبول کرے۔ کب؟ فتح مکہ کے دن۔ تو میری بہنوں، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن سعد کہتے ہیں، ایک تاریخ میں یہ بات آتی ہے، سعد کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں جب حج کیا تو سہیل بن عمرو ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے عبداللہ بن سہیل کی وجہ سے ان کی بڑی عزت افزائی کی، اور سہیل بن عمرو کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے کہ شہید کی اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کے لیے سفارش قبول کی جائے گی، اور میں امید رکھتا ہوں کہ میرا بیٹا عبداللہ سفارش کے ابتدا میرے علاوہ کسی اور سے نہیں کرے گا۔ یعنی ان کو یہ امید تھی کہ وہ ان کے بیٹے سہیل رضی اللہ عنہ ان کی سفارش کریں گے، انشاءاللہ انہیں جنت ملے گی۔ جی الحمدللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان کو ان تمام اصحاب کو غریق رحمت فرمائے، اور ہم تمام کو ان کی سیرتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہم آمین یا رب۔ نیکسٹ اور لاسٹ تذکرہ جو ہم نے نام لکھا تھا، کون سا تھا وہ؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ بن، نہیں ایک منٹ، عامر بن فہیرہ، تیسرا نام ہم نے دیا تھا آپ لوگوں کو، انشاءاللہ جس کے بارے میں نالج دیں گے ہم، وہ صحابی رسول کون تھے؟ سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی بڑا مختصر سا تاریخ میں واقعہ آتا ہے، لیکن بڑے پیارے صحابی تھے، یہ بھی قدیم الاسلام میں سے تھے۔ قریش مکہ کے جان لیوا مظالم کے باوجود بھی یہ اسلام پر ثابت قدم رہے تھے، اور عامر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں، غزوہ احد دونوں میں بھی شرکت کا موقع حاصل ہوا تھا میری بہنوں۔ اور عامر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو بئر معونہ ایک واقعہ ہوا تھا، بئر معونہ کا ایک حادثہ ہوا تھا، میں ابھی اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی، اس وقت وہ شہادت پائے۔ تو میری بہنوں ہوا یہ تھا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو عمر تھی۔
کیا تھی ان کی کنیت عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ کی؟ ابو عمر عامر بن فہیرہ، ان کا نام عامر بن فہیرہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا تھا، یہ بھی غلام تھے، یہ بھی غلام تھے، اور ان کا آقا سخت ترین ان کے اوپر یعنی کیا کہتے ہیں کہ عذاب دیتا تھا، ان کو تکلیفیں دیتا تھا، بہت زیادہ ستاتا تھا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عامر بن فہیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ یہ دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانے سے پہلے کی بات ہے کہ عامر بن فہیرہ مکے کے ان بے بس اور بے سہارا لوگوں میں سے تھے جنہیں اسلام سے پھیرنے کے لیے عذاب دیا جاتا تھا، تکلیفیں پہنچائی جاتی تھی، ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، انکار کر دو نبی کا، لیکن انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مظالم، سخت ترین مظالم برداشت کیے، لیکن سبحان اللہ اسلام کو نہیں چھوڑا۔ عامر رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شریک ہوئے، اور بئر معونہ کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں شہید ہوئے، اور یہ 4 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس وقت عامر رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 برس تھی۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ غار ثور میں قیام کے دوران عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ مکمل رازداری کے ساتھ صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اونٹنی کا دودھ دیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ دیکھیے میری بہنوں، انہوں نے آزاد کر دیا تھا نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عامر بن فہیرہ کو خرید کر آزاد کر دیا تھا نا۔ تو ان یہ کیا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہی رہتے تھے، بولتے تھے کہ میں آپ کے پاس رہوں گا، غلام بن کر نہیں تھے لیکن آپ کے پاس رہتے تھے، آپ کی خدمت کرتے، کچھ بھی، یعنی مطلب یہ کہ آپ کا احسان تھا نا ان کا کہ انہوں نے آزاد کر دیا تھا۔ کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ خود یہ کہتے تھے کہ میں آپ کے پاس ہی کچھ ملازمت دے دیجئے، میں آپ کے، تو ان کے پاس ہی جاب کرتے تھے، کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ تو میری بہنوں، یہ ایسے زبردست صحابی گزرے، سبحان اللہ، کہ جب یعنی بئر معونہ کا جو واقعہ ہوا تھا، لوگ شہید کر دیے گئے تھے، ایک بدترین واقعہ گزرا ہے یہ تاریخ کا، کہ یہ مشرکین لوگ بولتے کہ مطلب ہم علم سیکھنے کے لیے ہم کو کچھ لوگوں کو بھیجو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں ان کے پاس دین کے علم کے حاصل کرنے کے لیے، ان کو دینے کے لیے، دین کا علم دینے کے لیے، تو یہ بدماش لوگ کیا کرتے ہیں؟ بے دریغ قتل کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اوپر پلٹ پڑتے ہیں اور انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ جب دردناک واقعہ پیش آیا تھا تو اس وقت یہ بھی ان کی زد میں آ گئے تھے مشرکین کے، اور شہید کر دیے گئے تھے۔ اور یہ اتنے پیارے صحابی تھے، سبحان اللہ، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک پرخطر سفر تھا نا، ہم نے علم حاصل کیا اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کی تھی، بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی یعنی چھپتے چھپاتے کفار و مشرکین پورے لگ گئے تھے، پورے پورے، یعنی مطلب یہ کہ سبوں کی تعداد میں آپ کو لوگ ڈھونڈ رہے تھے، کفار و مشرکین اپنی ننگی تلواریں لے کر سبوں کی تعداد میں آپ کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ ملتے ہی قتل کر دیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ اس وقت بخاری کی حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا ہوا تھا واقعہ؟ بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ابو بکر سے کہنے لگے، اے ابو بکر تمہیں پتہ ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، تم بھی ساتھ چل رہے ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 اونٹنیاں ہیں جنہیں میں نے ہجرت کے لیے ہی تیار کر کے رکھا تھا، ان میں سے ایک اونٹنی جدعا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، ایک اونٹنی اس کا نام تھا جدعا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، اور دونوں سوار ہو کر نکلے۔ چپکے سے دونوں جب سوار ہو کر نکلتے ہیں اور غار ثور میں پہنچ کر جب پناہ لیتے ہیں، تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن طفیل رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، اور ماں کی طرف سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک دودھ دینے والی اونٹنی تھی، تو عامر رضی اللہ عنہ اس اونٹنی کو صبح سویرے ان کے پاس لے جاتے۔ کیا کرتے تھے عامر رضی اللہ عنہ؟ اس اونٹنی کو صبح سویرے، یعنی چھپ، اتنی صبح کہ یعنی ابھی پوری طرح سے اجالا نہیں ہوتا تھا، تو وہ اندھیرے میں ہی اس اونٹنی کو لے کر سیدھا غار ثور تک جاتے تھے، جا کے کیا کرتے تھے، تازہ دودھ نکال کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتے. پھر ادھر 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 وہیں ٹہلتے، ادھر جاتے اور رات کو اونٹنی ان کے پاس لے جاتے. یعنی دیکھیے ایسا پرخطر یہ معاملہ تھا، ایسا پرخطر یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی کی نظر ان پر پڑ جاتی تو کفار اور مشرکین تو سووں کی تعداد میں پھر رہتے نا، قتل کر دیتے ان کو. لیکن اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غذا پہنچائی. تازہ تازہ دودھ لے جا کر آپ کو پیش کرتے تھے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے چراگاہ میں واپس آ جاتے، اور کسی چرواہے کو کانوں کان ان کے آنے جانے کی خبر نہیں ہوتی تھی. تو کتنی محنت کی میری بہنوں، کتنی محنت کی صحابہ نے. اور عامر بن فہرہ وہ صحابی ہے رضی اللہ عنہ، عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو تاریخ کے انتہائی نازک اور پرخطر سفر ہجرت مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت کا بھی شرف حاصل ہوا. آپ کو پتا ہے انہوں نے جب تبھی ہجرت کی، پہلے تو پھرتے تھے، جا کے اونٹ کا دودھ 3 دن رکے تھے نا مغار سور میں. کون کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، جا کر آپ کو اونٹنی کا دودھ دیتے صبح شام، اور صبح میں جا کے دیتے صبح صبح، اور دن بھر کیا کرتے تھے، پھر کر چراگاہوں میں پھرتے، ادھر لوگ سمجھتے کہ مطلب یہ اپنی اونٹنی کو ادھر ادھر چرا رہا. اور جب لوگوں سے خبریں لاتے کہ کون کتنا مطلب ابھی ڈھونڈ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کس طرف جا رہے ہیں، کون کون کیا کیا کہہ رہا ہے، وہ ساری خبریں پھر رات کے وقت وہ اونٹنی کو، پھر دودھ سے بھری اونٹنی کو کس طرف لاتے، پھر غار سور کی طرف لاتے، اور پوری خبر دیتے، وہ دودھ نکال کر دیتے ان دونوں کو، اور پوری خبر دیتے کہ یہ چل رہا مکے میں، آپ کو یہاں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ لوگ یہ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، پوری خبر دیتے اور پھر وہاں سے چلے جاتے. 3 دن تک ایسی کرتے. اس کے بعد چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن فہرہ کو بھی ساتھ لے کر مدینہ نکل جاتے ہیں، تینوں مل کر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عامر بن فہرہ، یہ تینوں مل کر ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور میری بہنوں اونٹ تو 2 ہی تھے نا، 2 ہی اونٹوں کو تیار کیا تھا نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. تو ایک اونٹ پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، دوسرے اونٹ پر جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہرہ وہ دونوں مل کر ایک اونٹ پر سوار ہوتے، اور کبھی تھوڑی دور پیدل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چلتے، تھوڑی دور پیدل عامر بن فہرہ چلتے. ایسے کر کے تینوں مل کر الحمدللہ ایک ساتھ ہجرت کی. تو بڑی یعنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنے خوش نصیب صحابی تھے یہ کہ وہ پرخطر ہجرت کا سفر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو یہ بھی ان میں شامل تھے عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ. اور میری بہنوں سب میں بڑی اور سب میں زبردست بات آخر میں جو میں کہنے جا رہی ہوں، غور سے سنیے عامر بن فہرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے کہ شہادت کے بعد عامر بن فہرہ کی میت کو فرشتوں نے بڑے ادب و احترام سے اوپر اٹھایا اور پھر زمین پر رکھ دیا. جب آپ شہید کر دیے گئے تو سیدھے زمین پر نہیں گرے، تھوڑی دیر ایسے ہوا میں، یعنی مطلب یہ کہ فرشتوں نے اٹھا لیا آپ کی میت کو. سبحان اللہ. یہ بخاری کی صحیح حدیث ہے. بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ابو اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حشام بن عروہ نے مجھے بتایا کہ میرے والد کہتے ہیں کہ جب بئر معونہ کے لوگ شہید کر دیے گئے اور عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ کو قیدی بنا لیا گیا، تو مشرکوں کے سردار عامر بن طفیل نے ایک مقتول کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون شخص ہے، ایک مقتول کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون شخص ہے. تو عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ تو عامر بن فہرہ ہیں. تو عامر بن طفیل کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، قتل ہونے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا کہ اس کی میت آسمان کی طرف اٹھائی گئی، اور مجھے ایسا لگا کہ گویا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو گئی. یعنی مطلب کہ فرشتے اس کو دکھائی نہیں دیے، لیکن اسے ایسا نظر آیا کہ یہ تو مطلب یہ کون انسان ہے جو زمین اور آسمان کے بیچ میں معلق دکھ رہا. پھر آہستہ سے وہ میت ان کی زمین پر رکھی گئی. تو سبحان اللہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیسے یعنی جید صحابہ تھے یہ، کیسے اللہ کے پیارے بندے تھے کہ اللہ نے ان کی جان جب روح ان کی جو پہنچی آسمانوں پر، تو سبحان اللہ فرشتوں نے ان کے جسم اطہر کو بھی اٹھا لیا. سبحان اللہ. تو کیسے آپ امیجن کریے میری بہنوں، کیسے استقبال کیے گئے ہوں گے یہ صحابہ کرام. سبحان اللہ. جب ان کا انتقال ہوا، مرتے تو سبھی ہیں
موت تو مجھے بھی آنی ہے، آپ کو آنی ہے، موت وہ موت ہو جو سنہری موت ہو، جس کے فرشتے استقبال کریں. ایسی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے جو فرشتے جن کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. موت تو سبھی کو آنی ہے میری بہنوں. جب مرنا ہے، جب بھی مریں گے ہم، جب مرنا ہے ہم جب ہی مریں گے. ہر ایک کا موت کا وقت متعین ہے، ہر ایک کے موت کا وقت ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن ہم یہ دعائیں مانگے کہ اللہ تعالیٰ ایسے صحابہ جیسے یعنی سبحان اللہ جیسے زندگیاں گزاریں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرما. اور ان کی روحوں کو جیسے استقبال کیا گیا، ان کے جسم اطہر کو فرشتے اٹھا لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اپنے ایسے پیارے بندوں کے روح کے پرواز کرتے وقت. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے 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 اعمال کثرت سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، جس سے کہ تو راضی ہو، اور اتنا راضی ہو جائے، اتنا راضی ہو جائے کہ فرشتے ہماری جان نکلتے وقت اللہ تعالیٰ فرشتے ہماری مدد کے لیے بھیج دے، اور تاکہ ہم اسلام پر ایمان پر استقامت کے ساتھ آخری سانس تک ہم استقامت کے ساتھ رہیں. اور انشاءاللہ باذن اللہ رحمت کے فرشتے ہماری روحوں کو لے کر آسمان پر جائیں اللہ کے پاس. اللہم آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.